كان محمد أبا أحد من رجالكم جی ہاں وہ بات تو اب نہیں یاد اب آ رہی، مگر اور بھی باتیں تھی ہیں بہرحال جو میں نے کرنی ہے. ہاں اچھا کیوں؟ اچھا بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چپ رہو، ٹھیک ہے، چپ ہو جاؤں. کوئی ایک تو کوئی کہیں اللہ کہتے ہیں فحاشی چھپاؤ جب غلط جیسے ہو رہا ہے، کوئی افیئر چل رہا ہے یا غلط غلاظتیں تم کر رہے ہو. کبھی مظلوم کو نہیں کہا کہ چپ رہو کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے. بات یہ ہے کہ فحاشی کو چھپاؤ، اس کے علاوہ جو ظلم ہوئے ہیں تو وہ تم ظلم ظاہر کر سکتی ہو، لیکن باقاعدہ فورم پہ جا کے ظاہر ہونا ہوتا ہے ظلم ہے، جس کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے. یہ ظلم مجھ پہ ہوا، اس کا مداوع کیجیے. باقی یہ قرآن اور حدیث اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ تو یہی تھا کہ جو اس قسم کی باتیں اس کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کیا اور لوگوں کو بھی کہا جو کیس آئے بھی ان کو کہا ختم کرو، سوائے اس کے کہ دونوں فریق تسلیم کرنے والے ہوں. اب اگر ایک فریق پہ کہتا ہے کہ نہیں وہ نہیں مگر میں نے جو ثبوت دے دیے ہیں وہ تو کلیئر کٹ ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں. ثبوت کی بات نہیں ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ثبوت کیا ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا تسلیم کرتا ہے، اس نے کہا میں تسلیم نہیں کرتا. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آگے پھر کوئی پیشرفت نہیں کی. تو میں تو نہیں کر سکتا. نہیں کہ جو میں نے آپ کو آیتیں بھیج دی ہیں، اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب ظلم ہو، زیادتی ہو تو انصاف کے لیے چاہے تم نے اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینی ہو تو گواہی گواہی دینی ہو، کسی کا حق مارا جا رہا ہو، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے خلاف میرا حق کوئی نہیں مارا جا رہا. 36 سال میرے نہیں مارے گئے. بہت اچھا ہوا نا جو میرے ساتھ ہوا ہے. تمہارا حق مارا گیا، تم نے 36 سال سوال نہیں اٹھایا ہاں جو تمہیں اٹھانا چاہیے تھا. نہیں اٹھایا تو ٹھیک ہے، یہی غلطی ہے نا میری. اس بات پہ یہ جو بات ہے نا، ہاں اس بات کے اوپر تو گواہی چاہیے ہوتی ہے جو شریعت گواہی چاہتی ہے. نہیں جی نہیں، الاسلام پہ ہے، میں نے اسلام پہ نکال دیا ہے. ہاں 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 میرے پاس ساری چیزیں ہیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تو پھر آپ اپنی ویب سائٹ ٹھیک کریں. ہاں چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر اسلام میں ہے تو غلط ہے، میرے پاس حدیثیں موجود ہیں. چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر دوسرا فریق تسلیم نہیں کرتا نہ 4 گواہ چاہیے اڈلٹری میں، ریپ میں نہیں چاہیے. پہلے دیکھو، پہلی بات یہ کہ اس بات میں 4 گواہ ہیں، ٹھیک ہے، اڈلٹری میں ٹھیک ہے، 4 گواہ. یہ اڈلٹری نہیں ہے، یہ ریپ ہے. ہماری بات تو سنو نا. ہاں دوسری بات ہوگی ریپ کی. ہاں اگر ایک شریک یہ کہتا ہے کہ میں نے ریپ کیا، اگر ایک مرد تسلیم سے ایک آدمی آیا آنسر کے پاس، اس نے تسلیم کیا کہ میں نے ریپ کیا ایک عورت کو، آنسر نے پوچھا عورت سے پوچھو، اگر وہ کہتی ہے کہ ہاں تو پھر اس کی بات مانی جائے گی، نہیں تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. تو سوال یہ ہے، نہیں عورت نے ثبوت پیش کیے تھے اور ثبوت پیش کیے تھے. اور سوال یہ ہے کہ دونوں فریقین نہ گواہیاں آتی ہیں جب ثبوت نہیں ہوتے. میں نے ثبوت پیش کیے ہیں. ہاں مجھے شریعت پتہ ہے، میں تو وہ بتا رہا ہوں. جو تمہیں شریعت پتہ ہے اس کا مجھے علم نہیں، اس کی میں تحقیق کر لوں گا وہ کیا شریعت ہے. جو مجھے پتہ ہے وہ تو یہی ہے کہ 2 طرح کی صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ 4 گواہ لائے جائیں. 3 طرح کی اڈلٹری میں ریپ میں نہیں. ایک یہ کہ 4 گواہ لائی جائیں اڈلٹری میں. ہاں ایڈلٹری ہو یا ریپ ہو، کوئی نہیں نہ بالکل نہیں. ریپ میں ہاں نہیں، میں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ قرآن میں صرف اڈلٹری میں کہتے ہیں. پھر اپنی ویب سائٹ ٹھیک کریں. پھر کیا یہ غلط باتیں اپنے
ہاں ویب سائٹ بعد میں قرآن کا حوالہ آپ کو کل بھیج دوں گی. بات تو سنو, میری بات تو سن لو نا پہلے. اپنی نہ بولی جو میں نے بات کمپنی کی موٹی شروع کر دیتی ہو. میں بتا رہا ہوں تمہیں 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک 4 گواہ لانے کی ایک صورت میں, ایک اگر دونوں فریق اقرار کرتے ہیں تو پھر سزا ملتی ہے, اور اگر نہیں کرتے تو پھر سزا نہیں ملتی. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے مگر میں نے جو ثبوت پیش کر چکی ہوں اس میں 12 لغویات ثابت ہو رہی ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں میں نے لغویات پہ بھی نہیں عورتوں سے ہٹانا. میں جتنا میں جانتا ہوں اس میں یہ ہے. باقی ریپ کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے, جو میں خیر اس کو نہیں آپ سے اگری کر رہی, ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو ساری میں نہیں آپ کو نہیں قرآن پہ لکھا ہوئے قرآن میں قرآن اوپر آتا ہے آپ سے. میں بھی سنت اور حدیث پہ بھی میں بات کر رہی ہوں. تم زیادہ جانتی ہوگی میرے سے, اچھا ریپ کو ایک طرف کریں, ان جو گفتگو ہوئے ای میلز اور واٹس ایپ چیٹ وہ لغویات تو کلیئر کٹ بلیک اینڈ وائٹ ثابت ہو رہے. دیکھو میں نے تمہیں کل پچھلی دفعہ بھی کہا تھا نا کہ اس سوال میں 225 میں باقی میں نے وہ بھیجا ہے مجھے وضاحت, اور اگر مجھے فریق سے بھی پوچھنا ہوتا نا کیا کہا اس نے. آپ نے کہا وہ سمجھا رہا تھا آپ, اور آپ نے ایک بچکانا والی بات مان لی. نہیں میری بات سنو. ہاں میں دوسرے فریق سے پوچھنا ہوتا ہے. میں نے اب تمہاری جو ای میل ہیں وہ دی ہوئی ہیں. نہیں مجھے وہ بتائیں, آپ کا جو لفنگا جو ہے سالہ وہ تو کہہ رہے میں سمجھا رہا تھا. وہ سمجھا رہا تھا. اگر وہ قسم کا کہتا ہے ہائی قسم کے کھانے کے کیا کلیئر کٹ کسی نے جس نے بھی دیکھا وہ چیٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ کلیئر کٹ آپ کا برٹش کورٹ کوئی نہیں مانے گا. یہ میں بتا دوں کہ برٹش کورٹ اچھا ویسے پھر اللہ رحم ہی کرے, میں یہ بس کہہ سکتی ہوں. ٹھیک ہے ہاں بہرحال وہ آپ برٹش حکومت کے سپریم ہیڈ نہیں ہیں. برٹش کورٹ کوئی نہیں مانے گی, کوئی عدالت نہیں مانے گی کہ اس میں لغویات نہیں ہیں. ہاں اور میری نصیحت تمہیں یہی ہے کہ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ اب اس کو چھوڑو معاملے کو, اور آئندہ سے اگر کوئی ہوا بھی کچھ تھا, مجھے نہیں پتا ہوا کہ نہیں, اگر ہوا بھی تھا تو وہ لوگ اپنے متحد ہو گئے کہ توبہ طائب کر لی ہوگی. نہیں میں نے نہیں چھوڑنا. یہ آپ سن لیں میرے سے, میں نے کسی حال اور کسی صورت میں نے نہیں چھوڑنا. تو آپ کی نصیحت غلط ہے, اسلام کے خلاف جاتی ہے. میں تمہیں کہتا ہوں یہ نصیحت کرو, اسلام کے خلاف جاتی ہے, ایسے شخص نہیں دوبارہ میں ڈراؤں گی, میں ندا ہوں, چچا مودی نہیں ہوں. آپ نے بیت سے نکالنا تو آپ نکالیں. نہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے خود پھنسے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کیوں پھنسے ہوئے ہیں, اور میں آپ کے لیے مستقل بالکل لگ رہے کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں فور سم ریزن. پھر نہیں خدا کا نہیں, اگر میں صاحب پھنسے نہ ہوتے آپ یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے, یہ آپ کو زیب بھی نہیں دے رہی حضرت صاحب یہ باتیں. نہیں میں بیت میں نہیں, وہ آپ میرے پہ وہ نہیں کر سکتے زبردستی, وہ میں نے فیصلہ کرنا, آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ہاں میرے سارے چوائسز میرے سامنے ہیں, اور جب یہ انسان میرے کو جاننے والا ہفنگٹن پوسٹ میں کام کرتا ہے, یہ جب دنیا میں کھلے گا سارا معاملہ پھر آپ ہینڈل کر لینا جو بھی ہینڈل کرنا ہوگا آپ نے. سوشل میڈیا میں دیکھ کھولا ہوا معاملہ ایک اور کھل جائے گا کیا, پھر کیا ہوگا. دنیا تو 4 دن باتیں کرے گی,
نہیں جی، یہ آپ کے دل کے بلانے کو غالب یہ خالق ہے، دنیا 4 دن باتیں کرے، بالکل نہیں، یہ آپ کی خوش فہمی ہے، یہ آپ کی خوش فہمی ہے. تمہاری عزت یہ ہے کہ تم خاموش رہو. نہیں میں نے مجھے پھاڑ کے جائے میری عزت. یہ لوگ تو اب بھگتے ہیں اپنی سزائیں، چاہے اس میں خود نہیں دیکھے نہیں، انہوں نے اپنی موتوں کی موریں لگا لی ہیں مجھے ہاتھ لگا کے. تو ٹھیک ہے دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر کیا اسپیشل، میں نے تو آپ کو خط میں لکھا ہے کہ جو آپ کے پیروں کے نیچے مٹی ہے میں تو اس کے برابر ہی نہیں ہوں. میں نے کبھی نہیں دعویٰ کیا حضرت صاحب کہ میں اسپیشل ہوں. آپ نے اس لفنگے کو خدا بنایا ہے جو ساری جماعت کو آپ نے داؤ پہ لگائی ہوئی ہے اس لفنگے کے خاطر. میں نے معاملہ یا تو حقائق کے اوپر ہوتا ہے یا آپ حقائق کے خلاف جانے جب ثبوت میں نے دے چکی ہوں. صرف ایک جو ای میل ہے اس میں صرف ایک فکرہ ہے کہ غلط قسم کا، اور اس پہ بھی تم نے جواب دیا ہوا ہے اپنا آپ کو کرنے کا، لیکن اس فکرے سے بھی انہوں نے کہا کہ خود سے کیا یا کسی اور سے، کیا مطلب ہے اس کا؟ سوال اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے تمہارے سے کچھ غلط کام کیا؟ نہیں مگر یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو لفنگا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے، جو ناظر اسراء الشاد بنا ہوا ہے اس سیٹ کے قابل نہیں ہے وہ آدمی، وہ درندہ. مسئلہ تھا یہ اس فکرے سے اس کوئی سیکشل نہیں وہ میرے ناظر ہے، میں ان کے انڈر آتی ہوں، سیکشل ہیراسمنٹ تو ہو رہی ہے. جواب دیے ہوئے پلیز یہ نہیں آپ کو باتیں زیب دیتی ہیں کہ ان کی کلیئر کٹ جواب جب ہاں یہ بھی میں نے لوگوں کو بتایا بغیر آپ کا نام لیا ہے کہ کسی نے کہا کہ تو بچپن میں تم کو غصہ چڑھتا تھا، کوئی تو اتنا ہنس کے لوٹ پوٹ ہونے لگا تھا کہ بس سیٹ سے گرنے لگا تھا. آپ کا تمسکر ہوگا یہ باتیں جب نکلیں گی. دیکھو جو بھی کرنا ہے تم نے، ہاں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں آپ انصاف نہیں آپ مجھے یقین کر رہے تھے جب یہ آدمی نے انٹری مارے، آپ نے میرے بابا والی بات پہ بھی یقین کیا، آپ نے چچا مبشر والی بات پہ یقین کیا، اور آپ نے کہا میں یقین کر رہا ہوں. آپ نے نہیں سنے، ایک سیکنڈ نہیں. ہاں تو سوال نہیں، اچھا اس کا بھی میں جواب دیتی ہوں. آپ نے انویسٹیگیشن تب کیوں شروع کی ہے جب یہ جو کھوتا ہے آپ کا سالہ وہ انٹری اس نے مار ہے، آپ نے اس وقت انویسٹیگیشن شروع کیا 3 مارچ کو جب میں نے آپ کو بتایا. انصاف کا تقاضا وہ بنتا تھا، یہ نہیں بنتا تھا جب آپ کا خط داؤ پہ لگا ہوا ہے اس وقت. تو پھر ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ آپ رو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تمہارے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، تم یہ ہو رہے ہیں، تو پھر آپ دوگلا بن کر رہے ہیں. بس میری مرضی جیسے آپ اپنی غلط مرضیاں کر رہے ہیں، میری مرضی میں نہیں آپ کی بحث سے نکلوں گی، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں نکلوں اور آپ کہیں یہ لڑکی نکلی ہے میری بحث سے. یہ میں آپ کو ہاں جی مجھے بیعت کا مطلب پتا ہے، الیجنس لینا کسی کا، الیجنس دینا اپنا. دینا نہیں، بیعت کا مطلب ہوتا ہے جو میں سے نکلا ہے، جو اردو کا لفظ اس کا مطلب دینا اپنے آپ کو. ادھر تو کافی کچھ بیچا ہوا ہے، ادھر جو ایک کنجر خانہ کھلا ہوا ہے ہاتھ خاص میں، وہ تو ایک ریڈ زون ایریا کھلا ہوا ہے. ہاں عامر لگا ہوا ہے، ڈاکٹر مبشر لگے ہوئے ہیں، محمود شاہ لگا ہوا ہے، پورا ریڈ لائٹ ایریا بنا ہوا گیا تھا خاص. اپنے آپ کو بھی کہتی رہی ہو. اچھا عامر نے تو کوئی مشغولی نہیں کیا تھا. عامر بھائی تو میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں، کیا کہوں، کلیئر کٹ بات میں کر رہی ہوں. ان کو اریکشن نہیں ہوئی تو میں بھاگی ادھر سے. ہاں تو وہ سسٹم نہیں جب ہوا کام تو میں نے ادھر سے ایک سپرنٹ ماری کہ یا شکر و کھرا کے نفل پڑے، یا اللہ اس دفعہ تم نے مجھے بچا دیا ہے. ایک دفعہ تو پیش کیا نا تم نے اپنے آپ کو. میں نے تو نہیں
जुमला था? मैंने तुम्हारे पूछा, तुम्हारे जुमला था, मैंने तुम्हारे से पूछा कि उसकी बात में तो तुम कि वो काबिल नहीं, तुमने कहा कि मैंने कब कहा था कि मैंने वो उसको देखा नहीं, वो तो इस काबिल ही नहीं कि ताल्लुक कायम कर सके। क्या कर सके? वो इस काबिल नहीं है कि ताल्लुक कायम कर सके, तुमने मुझे बताया था पिछली। मैंने ये, क्योंकि मुझे ये, मैं इरेक्शन का लफ्ज नहीं यूज करना चाहती थी, इतना शर्म हया मेरे अंदर है कि खलीफा वक्त के सामने किस जुमले बोलने। मैं वो, उन्होंने मुझे एक तरफ अपने घर लेके गए, कोशिश की, नहीं वो कुदरती तौर पे कामयाब हुई और मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी। ठीक है, उससे पहले भी कुछ और विचार थे, ये चीज मार नहीं नहीं नहीं, आप अगर कुछ इंटरनेट पे रिसर्च करें, मेरी थेरेपिस्ट, हर कोई साइकोलॉजिस्ट कहेगा कि हर विक्टिम का एक अपना रिस्पॉन्स होता है। मेरा रिस्पॉन्स है कि मैं हाँ, मैं डॉक्टर की कर रही हूँ, मैं थेरेपिस्ट की कर रही हूँ, जो आपने मेरा जिस इलाज शुरू किया, और वो टॉप की थेरेपिस्ट है, और वो कह रही है तुम ऐसी विक्टिम हो जो तुम फ्रीज कर लेती थी, तुम अपनी हिफाजत ही नहीं। 1 साल का बच्चा मोलेस्ट हो रहा है, और फिर 8 साल की उम्र, नहीं मुझे 1 सेकेंड, ठीक है, हाँ हाँ जब यहाँ से लंदन से जाती है हाँ हाँ, अपने बाबा से जान छुड़ा के जाते रहिए, फिर वापस क्यों आती थी यहाँ? वापस मैंने बता दिया। फिर मुझे हसब इस वक्त आप, मुझे पता समझ नहीं आ रही कि मैं एजुकेटेड आदमी से बात कर रही हूँ या क्या, कि 1 साल का बच्चा किसी के चुंगल में 8 साल से रेप हो रहा है, कई हफ्ते में कई मर्तबा हो रहे हैं। मैं माउफ हो चुकी थी, मैं आपको लिख चुकी हूँ कि मैं इतनी माउफ थी कि कभी मैंने अपने लिए दुआ तक नहीं की थी। हाँ, वो पिंजरा टूटे यकम मार्च को, जब आखिरी दफा इस आदमी ने मेरे से खुशी छीनने की कोशिश की। फिर मैं वो फटी हूं जैसे उल्टी आती। मैंने 2-3 खतों में लिखा है मुझे उस दिन उल्टी आई है। अगर ये प्री प्लान होता तो मैंने बाबा हाँ, मेरे नजदीक अब तुम्हारी इज्जत और इसी में है कि अब इसको, बाकी तुम्हारा तो एक काम, तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। अब तुम बच गई हो, छूट गई हो, इससे नहीं, इनको सजाएं नहीं बनती। ये आप कह रहे हैं कि सजाएं नहीं बनती आपके नजदीक? जुर्म साबित हो जाए, अच्छा, फिर ब्रिटिश कोर्ट फैसला करेगी किसने वो किया है जुर्म और किसने नहीं किया, ठीक है? और आपके भी सारे जो आपने भी बातें की हैं वो भी आके आएंगी। कोर्ट का क्या फैसला करेगी? मैंने क्या किया था? बस ठीक है हसब, आप खुद ये पर नहीं, आप खुद इस मामला इस तरफ लेके जा रहे हैं। और आपको पता है मेरा व्हाट्सएप पे भी वैसे मैसेज वायरल कर हो गया है, और सारी दुनिया मेरी साइड ले लिया है। सारे कह रहे हैं कि ये लड़की ठीक बोल रही है, कम से कम कोई तो बोले। ना नहीं, सारे तंग है इस निजाम से। ये जो छूटा मुनाफों वाला निजाम है, ठीक है, वो सारे तंग है। चाहते नहीं प्यारे हुजूर, आप इतनी मासूम इस वक्त आप मुझे लग रहे हैं भोले, कि आपको लग रहे हैं कि हाँ? नहीं, जो मुखलिस एमडी हैं, नहीं बिल्कुल, क्यों आप कौन होते हैं? क्या नहीं, सारे मुखलिस वो सारे बेजार हो चुके हैं कि रेप हो, ये हो, फलाना हो, मेजरमेंट पे अखराज हो रहे, रोटी पे अखराज हो रहे, मगर रेप पे नहीं हो रहा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ मुझे भी लिख रहे हैं कि गलत हाँ, ठीक है, फिर देखी जाएगी। फिर जब वेस्टर्न वर्ल्ड में मैं चाहूंगी, फिर रिएक्शन देखते हैं, और फिर जिसने भी भुगतना है वो भुगते। ठीक है, तो फिर उसके जमाती निजाम जो तुम्हारा, मैं कुछ नहीं करूंगा, जमाती निजाम अपने कवायद के जो तुम्हारे करेगा, वो मैं फिर उसको कहूंगा ठीक है, जो तुम करना चाहते हो करो। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो आपने करने। मुझे मैं सिर्फ अल्लाह का खौफ रख रही हूँ इस वक्त, मुझे आपसे कोई डर नहीं है। अल्लाह का खौफ अगर है तो पहले दिन से ही होना चाहिए था। नहीं, इनको क्यों नहीं कहते? इन लफंगों को क्यों नहीं कहता है कि लफंगे तुमने क्यों ये बातें की हैं? आपके कंधों पे चढ़
کہ وہ عورتوں کو ریپ کر رہا ہے. آپ نے اتنی طاقت دی ہے, یہ کچھ نہیں تھا ابا کی زندگی میں, وہ گوبر سے بھی بدتر تھا. آپ نے اس آدمی کو طاقت دی ہے, اتنی طاقت دی ہے کہ اب آپ بھی اس کے سامنے کانپ رہے ہیں. ہاں, یہ تو نہیں کہ ٹیرر کی ہوئی ہے ربا میں, اور وہ جو مرضی کرے. اب اطہر بھائی کا لوگ یہ نہیں کہتے کہ اطہر بھائی کو مرڈر کروایا ہے کیونکہ اس ماما جی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا. کیا باتیں میں بتاؤں, میرا منہ نہ کھلوائیں اس وقت. کیا عوام باتیں کرتی ہیں, آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنی بیوی کی وجہ سے. میں کسی وجہ سے نہیں کر رہا. بالکل کر رہے ہیں. ہاں ہاں, اور یہ بھی میں نے کہنا ہے کہ آپ کے پاس میں نے گئی تھی چاچا بنا کے, میں گئی تھی ایز اے خلیفہ وقت. آپ کا کوئی رائٹ نہیں تھا خالد صبوئی کو بتانا, کوئی رائٹ نہیں تھا. اب بابا والی بات, بابا والی بات, آپ, میں نے پوچھا تھا آپ کو کہ آپ نے خالد صبوئی یا چچا فوری کو بتایا ہے, آپ نے کہا ہاں صبوئی کو میں نے بتا دیا, فوری کو نہیں بتایا. فوری کا کیوں تم پوچھ رہی ہو؟ کیا چیز؟ یہی بابا والا معاملہ. سوالے سے پہلے 10 آدمی کو پتا تھا. کیا 10 آدمی کو پتا تھا اس سے پہلے معاملہ؟ نہیں, نہ, میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے بتایا خالد صبوئی کو, اور آپ نے کہا تھا ہاں. ہاں ٹھیک ہے, وہ تو میرا رائٹ تھا بتانا, میرا راز. آپ کو کیا رائٹ تھا خالد صبوئی کو بتانا؟ ٹھیک ہے, وہ بٹ اٹ واز مائی سیکرٹ ٹو ٹیل, ناٹ یور سیکرٹ. یہ بسائز دا پوائنٹ ہے. خبر پہنچ چکی تھی, نہیں پہنچ چکی تھی, آپ نے کیوں بتایا؟ جب پہلے کسی کو کچھ پتا ہو بتایا جاتا ہے. باقی میرا یہ دیکھنا ہے کہ آپ بتانا کیا نہیں بتانا. نہیں, آپ کا بالکل رائٹ نہیں ہے خلیفہ وقت. آپ, میں مرزا مسرور احمد کے پاس نہیں گئی تھی, میں خلیفۃ مسیح خامس عیدہ طالب بن نصر عزیز کے پاس گئی تھی. نہیں, آپ کی غلط, ہم جب بیعت کرتے ہیں جو کہہ رہے ہیں بیچنے والی بات, ہم کہتے ہیں ہم آپ کا معروف حکم مانیں گے, یہ معروف نہیں ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا. ہاں ہاں ہاں, نہیں پھر نہیں, پر قرآن کی حوالے میں بھی تو پھر اللہ نے کیوں نہیں پردے رکھے حضرت لوط کے بیٹے پہ, حضرت لوط کی بیوی پہ, یہ کیوں نہیں پردے رکھے؟ ہاں تو اب اس وقت اللہ کی تقدیر چل رہی ہے. آپ کیوں, میں آج ہی نماز پڑھی تھی کہ یا اللہ خدا تعالیٰ حضرت صاحب کی آنکھیں کھولے, اس آدمی کو بچا دے اگر خود نہیں بچنا چاہتا. ہاں ٹھیک ہے, تو میں یہ دعا کرتی ہوں, بڑی اچھی دعا ہے میرے لیے. اس سے اچھی دعا نہیں, اور آپ ایک دوسرا, اگر آپ کو لگتا ہے میں غلط کر رہی ہوں تو پھر آپ اتنے مجھے چپ کیوں کروا رہے ہیں؟ پھر ریلیکس کریں, پھر لعنت آئے گی میرے پہ. نہیں, عزت یہ کسی, سارے ہنس رہے ہیں اس پہ, کہنا کہ اس میں عزت ہے. آپ کا تمسخر ہو رہا ہے. تمہارے چند لوگ ہنس رہے ہوں گے. نہیں, چند نہیں لوگ ہیں, دنیا ہنسے گی آپ پہ. ہاں, آپ, میرے نانا نے آپ کو ایک چیز مکمل طور پہ پکڑائی تھی. ہاں, آپ اگر اس کو تباہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں, یہ آپ کا فیصلہ ہے. جو بھی جو نیچے چلی جا رہے پکڑایا, تو وہ جو آخری جو آدمی تھا وہ میرے نانا تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک مکمل طور پہ ایک چیز پکڑائی ہے جو آپ اس کو توڑنے میں تلے ہوئے ہیں. ہر خلیفہ اپنے وقت میں اپنے مطابق کام کرتا ہے, اور ہر خلیفہ میں نہیں کوئی نہ کچھ بات ہوتی ہے, کوئی یہ چیز نہیں. اور اگر انویسٹیگیشن چل رہا تھا تو آپ نے بابا کے وقت کیوں نہیں پوچھا اس وقت مجھے سوال؟ انویسٹیگیشن یہ نہیں ہوتا کہ ایک طرفہ خاموشی سے انویسٹیگیشن چلتا ہے. پولیس اسٹیشن جاؤ تو دونوں پارٹیز کو پتا ہوتا ہے انویسٹیگیشن چل رہا ہے. نہیں جی نہیں, یہ انویسٹیگیشن کا طریقہ غلط ہے, رولز کے خلاف جاتا ہے. ہاں, تو اب غلط کرنی ہے. ہاں, وہ سمپل سی بات ہے. ہاں ہاں, اور
آپ نے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی ایک دفعہ نہیں کہا تھا کہ میرے فادر فگر بنے. آپ خود نے آپ نے اس سٹیپ پہ آئے تھے. آپ نے امی کو کہا تھا وہ میرا بچہ ہے, میں میرے بچے کو کیسے چھوڑتی ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باپ بنے نہ. ویسے اب مجھے کوئی شوق بھی رہا ہے. میرے لیے فخر کی بات یہی ہے کہ میں مرزا طاہر احمد کی نواسی ہوں. بڑی اچھی بات ہے, بڑی ہاں اچھی بات ہے, ہاں اچھی بات ہاں ہاں تمہاری امی نے خود کہا تھا مجھے کہ نظار ہوتی ہے, کہتی ہے مجھے چھوڑنا ہے, چھوڑ سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت مجھے پیار تھا آپ سے. اب میرا سارا لوگ جو آپ باتیں کر چکے ہیں آپ میری نظروں سے گر چکے ہیں. تو